ایک مرتبہ فرنگ سے ایک شاہی وفد آیا جس کی قیادت ایک سفیر کر رہا تھا۔ وفد حاکم مصر خدیو سے گستاخی اور بے ادبی سے پیش آیا، جیسے کوئی حکمران ملک کا سفیر کسی ماتحت ملک کے وائسرائے کے پاس کوئی فرمان سنانے آیا ہو۔ سفیر نے حاکم مصر کو بتایا کہ میں آپ کے دربار میں ارسلان نامی سفیر نے خدیو یا حاکم مصر کو بتایا کہ آپ کے دربار میں ارسلان نامی ہمارا ایک مفرور جنگی قیدی ہے۔ ہم نے اس کے باپ بادشاہ مالک شاہ کو 20 سال پہلے قسطنطنیہ میں ہلاک کر دیا تھا، مگر اس کی ماں بھیس بدل کر ہمیں دھوکہ دے کر فرار ہو کر ایک تاجر خواجہ نعمان کے ساتھ مصر آ گئی ہے۔ میں فرنگ کے بادشاہ عالی مرتبت پطرس شاہ یعنی کنگ پیٹر کا پیغام آپ کے نام لایا ہوں کہ سابق رومی بادشاہ ملک شاہ کی بیوہ اور بیٹے ارسلان کے علاوہ خواجہ نعمان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں قرار واقعی سزا دیں واپس قسطنطنیہ لے جا کر۔ اگر آپ ہمارے مجرموں کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو مجھے ذی وقار بادشاہ پطرس کا حکم ہے کہ میں آپ کو متنبہ کر دوں کہ وہ عنقریب روم سے ایک بڑی فوج لے کر آئیں گے اور مصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ارسلان جوں جوں اس پیغام کا ترجمہ کر رہا تھا، غصے اور صدمے سے اس کا منہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ فرنگی سفیر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ترجمان ہی دراصل ارسلان ہے۔ جب ارسلان کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا تب اس کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر اس وقت تک معاملہ خراب ہو چکا تھا۔ ارسلان نے یکدم اپنی تلوار نکالی اور پلک جھپکنے میں اس نے فرنگی سفیر اور اس کے ساتھ آنے والے وفد کے 7 ارکان کے سر ان کی گردنوں سے جدا کر دیے۔ پھر وہ محل سے نکل کر اس جہاز پر پہنچا جس پر سارے فرنگی آئے تھے، اور ایک ایک کر کے اس نے 99 فرنگی جہنم واصل کر دیے، اور ایک کو زندہ چھوڑ کر اس نے واپس پیغام بھیجا کہ جا کر اپنے بادشاہ پطرس کو میرا پیغام دینا کہ ارسلان نے تمہارے 99 سفیروں اور سپاہیوں کا سر قلم کر دیا ہے، 100واں سر اب پطرس کا ہوگا۔ اسے کہو اپنی جان بچا سکتا ہے تو بچا لے، اسے بتانا کہ مالک شاہ کا بیٹا ارسلان تمہارا سر قلم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ حاکم مصر سخت پریشان اور حواس باختہ تھا کہ سفیر کو قتل کرنا تو اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی دیکھ کر ارسلان نے کہا، جناب عالی، آپ مجھے چند جانثار فوجی دے دیں، میں یہ رومی خطرہ ہمیشہ کے لیے آپ کے سر سے ہٹا دوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد پطرس شاہ کا سر آپ کو تحفے میں بھیجوں گا۔ بس وہ فوج لے کر روم پر چڑھ دوڑا، اور جوش انتقام نے اس کے اندر بجلیاں بھر دی تھیں۔ اس نے اپنی تھوڑی سی فوج کے بل بوتے پر روم کو فتح کیا۔ شہنشاہ پطرس یعنی بطروس کے گورنر روم قسطنطنیہ سام کو ہلاک کر کے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا اور اس کا سر کاٹ کر مصر بھجوا دیا، اور خود اپنے باپ کی جگہ تخت پر امیر ارسلان نامدار کے نام سے جلوہ افروز ہو گیا۔ مالک شاہ کے دور کی جن مسجدوں کو عیسائیوں نے گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا تھا، ان کی حیت تبدیل کر کے اس نے ان کو دوبارہ مسجدوں میں بدل دیا، مگر عیسائیوں کے اپنے گرجا گھروں اور عبادت گاہوں کے ساتھ ارسلان نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، کیونکہ اسے وہ حدیث یاد تھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد نے دارالسلام میں غیر مسلم کی عبادت گاہوں کو چھیڑنے سے سخت منع فرمایا تھا۔ بلکہ جنگ کے دوران جن گرجا گھروں کو کوئی نقصان ہوا تھا، ارسلان نے ذاتی طور پر ان گرجا گھروں میں جا کر
ان کی مرمت اور تزئین و آرائش کے احکامات جاری کیے۔ جب ذرا سکون قائم ہوا اور اس نے اپنے محل کا جائزہ لیا تو ایک کمرے میں اسے ایک حسین و جمیل دوشیزہ کی تصویر نظر آئی جو مصوری کا شاہکار معلوم ہوتی تھی۔ دوشیزہ کی قد آدم تصویر دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا۔ اس نے ایک پرانے ملازم کو بلا کر تصویر کی بابت پوچھا تو اس کو بتایا گیا کہ یہ کمرہ پطرس بادشاہ بطروس کی بیٹی فرخ لقا کا ہے اور یہ تصویر بھی اسی کی ہے۔ وہ کافی دیر بت بنا اس تصویر کو دیکھتا رہا اور جتنی دیر وہ اس کو دیکھتا رہا وہ حسینہ اتنی تیزی سے اس کے دل کے نہاں خانوں میں اترتی چلی گئی، حتیٰ کہ ارسلان کو محسوس ہوا کہ اسے فرخ لقا سے بن دیکھے ہی پیار شدید محبت ہو گئی ہے اور اس کے بغیر اس کی زندگی محض حرف رائے گاں ہے۔ اس نے ایک دم فیصلہ کیا کہ وہ فرنگ جائے گا، فرخ لقا کو ڈھونڈے گا اور اسے اپنی زندگی کا لازمی جزو بنائے گا۔ کنگ پطرس شاہ کو جب معلوم ہوا کہ ارسلان نے روم پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے گورنر سام کا سر کاٹ کر حاکم مصر کو بھیج دیا ہے تو اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے امیر ارسلان کی بہت ساری تصویر بنوا کر اپنی مملکت میں تقسیم کروا دی کہ جو شخص اس باغی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے خطیر انعام بخشا جائے گا۔ اتفاق سے ان میں ایک تصویر فرخ لقا کے پاس پہنچ گئی اور وہی رد عمل ہوا جو بعد میں نیوٹن نے اپنے تیسرے قانون کے طور پر پیش کیا تھا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے مگر مخالف سمت میں۔ بطروس نے تصویر بھجوائی تھی سر کاٹنے کے لیے مگر فرخ لقا پر اتنا ہی شدید رد عمل ہوا مگر مخالف سمت میں۔ اسے ارسلان کی تصویر دیکھ کر اس سے اتنی شدت سے پیار ہو گیا جتنی شدت سے ارسلان کو اس کی تصویر دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ پہروں اس کی تصویر کو بار بار غور سے دیکھتی رہی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے مشیت ایزدی نے اسے صرف اسی کے لیے تخلیق کیا ہے۔ پھر اس کی تصویر وہ تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ دوسری طرف امیر ارسلان فرخ لقا کی تلاش میں بھیس بدل کر پطرس شاہ کے دارالحکومت پطروسیہ روانہ ہو گیا۔ اس کے دربار کے منجم اور ستارہ شناس اس کو روکتے رہ گئے کہ جناب علی ابھی قمر در عقرب شروع ہوا ہے، اگلے 3 دن نحوست کے دن ہیں، کسی کام کو شروع کرنے کے لیے حالات ان 3 دنوں میں سازگار نہیں ہوتے، خاص طور پر مغرب کا سفر تو بے پناہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا آپ فرنگ یعنی یورپ نہ جائیں۔ مگر اس نے کسی کی ایک نہ سنی اور فرخ لقا کے عشق میں اندھا ہو کر بطروسیہ پہنچ گیا۔ اس نے بھیس تو بدلا ہوا تھا، اپنا نام بھی بدل کر الیاس فرنگی رکھ لیا۔ پطروسیہ میں 2 مسلمان بھائیوں کاؤس اور تاؤس نے ایک تھیٹر اوپرا ہاؤس کھول رکھا تھا، یعنی شاہ پطروس کے دارالحکومت میں 2 مسلمان بھائیوں کاؤس اور تاؤس نے ایک تھیٹر کھول رکھا تھا جس کو اوپرا ہاؤس کہتے ہیں، مگر فرنگیوں سے ان دونوں نے یہ چھپا رکھا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ چونکہ دونوں کے نام آتش پرستوں سے ملتے جلتے تھے، کاؤس اور تاؤس، اس لیے عام طور پر ان کو زرتشت سمجھا جاتا تھا۔ اتفاق سے امیر ارسلان عرف الیاس فرنگی سیدھا تاؤس کے پاس جا کر ملازمت کا خواستگار ہوا۔ تاؤس نے اسے روم کے بادشاہ ارسلان کی حیثیت سے پہچان لیا اور وہ دونوں دوست بن گئے۔ تاؤس نے اسے اپنے تھیٹر میں ایک ایکٹر کے طور پر ملازم رکھ لیا کیونکہ وہ ایک بہت حسین اور طرح دار نوجوان تھا اور ہیرو کے رول میں بہت سجتا تھا۔ سارا دن وہ فرخ لقا کو ملنے اور پانے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں سرگرداں رہتا
اور شام کے وقت وہ سٹیج پر اداکاری کرتا ارسلان۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ ایک دن فرخ لقا اوپرا ہاؤس ڈرامہ دیکھنے آئی۔ ڈرامے کے دوران اس نے جب سٹیج پر ارسلان کو الیاس کے روپ میں دیکھا تو اس کے دل نے گواہی دی کہ یہی وہ گوہر مقصود ہے جسے وہ کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی ہے۔ اگرچہ ارسلان نے خوب میک اپ کر کے اور بھیس بدل کے اپنی شخصیت کو چھپایا ہوا تھا، مگر وہ محبت ہی کیا جو اپنے محبوب کو نہ پہچانے۔ ڈرامہ ختم ہوا اور تمام اداکار دوسرے شو کے لیے تیار ہونے کے لیے پردے کے پیچھے بنے اپنے کیبنوں میں چلے گئے تو فرخ لقا چھپتی چھپاتی پچھلے کیبنوں میں چلی آئی اور ہر کیبن میں جھانک جھانک کے اپنے محبوب کو تلاش کرنے لگی۔ ایک کیبن میں آخر اسے اپنا دلدار مل گیا۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر آئی اور کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ وہ اسے کہے تو کیا کہے۔ اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اچانک ارسلان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسے یوں لگا جیسے وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ اٹھا اور اسے چھو کر محسوس کرنے کی نیت سے آگے بڑھا تو فرخ لقا ایک مقناطیسی کشش سے کھینچتی ہوئی آ کر اس کے گلے سے یوں چمٹ گئی جیسے سالوں کے بچھڑے محبوب گلے ملتے ہیں۔ سب کچھ اچانک اور آپ ہی آپ ہو گیا۔ اس میں نہ کسی کے ارادے کو کچھ دخل تھا، نہ نیت میں کوئی کھوٹ تھی۔ یہ ایک فطری عمل تھا جس نے دو جسموں کو ایک کر دیا۔ پھر دونوں آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ فرخ لقا نے تعجب سے پوچھا، آپ یہاں کیسے؟ آپ تو روم کے بادشاہ ہیں۔ یہ اداکاری، یہ تھیٹر، چہ میں نہیں دارت۔ اس نے کہا، تمہاری خاطر، صرف تمہاری خاطر جانے من۔ جب تمہارا باپ میری تصویریں میرا سر کاٹنے کے لیے ملک کے طول و عرض میں تقسیم کرا رہا ہے، میں خود اپنی جان ہتھیلی پر لے کر تمہارے در پر محبت کی خیرات مانگنے آیا ہوں۔